حسنا جمیع خصالہ صلوا علیہ واہ واہ. تیز ہوا کی چاپ سے تیرہ بنوں میں لو اٹھی، روح تغیر جہاں آگ سے فال لے گئی. تو انہوں نے یہ فال نکال لی اس سے کہ یہ مرد جو ہے یہ اس آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، اس پہ آپ نے توجہ دی اور اس کو مولوی سے مولا روم بنا دی. واہ. خواجہ صاحب نے جس طرف دھیان دلایا بہت ساری اس میں جو ہے وہ سمتیں نکل رہی ہیں. یعنی ایک تو ایک نگاہ سے ایسا ہو جاتا ہے، پھر ایک حق الیقین کی کیفیت پر پہنچ جانا. یقیناً یہ بھی ایک وجہ بنی ہے اس کی کہ پہلے چیز علم الیقین کی سطح پر تھی اور اب حق الیقین کی کیفیت پر آتی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد تبدیلی. تیسری بات جو میں آپ سے چاہوں گا، ایسی تبدیلی کے بعد ہم تاریخ میں بھی دیکھتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم کو دیکھ لیجئے، ایسی تبدیلی کے بعد جتنی پرواز تیز ہو جاتی ہے اور جو کیفیات اور جو منازل اس کو ملتی ہیں وہ اور کہیں اس طرح سے نظر بھی نہیں آتی. کیا کہتے ہیں؟ شمس تبریز کے دل میں، سینے میں جو عشق الہی، اللہ سے محبت کے جذبے پیدا ہوئے، وہ اس حد تک لطیف تھے کہ مولانا روم جیسی شخصیت، علمی شخصیت جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، جید عالم، انہوں نے ملنے کے بعد، ملاپ کے بعد، وہ سارا کا سارا جو لطافتوں کا جو علم تھا وہ ایک درجے کثیف ہو کر ہمارے آپ کے حصے میں آیا، ورنہ ہم اس کے متحمل نہ ہو سکتے. تو معروم کو اس لیے پسند کیا گیا خانوادے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے، کہ وہ سارا کا سارا جو اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت کا جو علم ہے وہ عامت الناس کے لیے، دنیا والوں کے لیے حضرت مولانا کی زبان سے ادا ہوا. ٹھیک ہے. اور مولانا نے اس کو آسان ترین کر کے ہمارے اور آپ کے لیے پیش کر دیا. تو یہ تبدیلی جو آتی ہے ان لطافتوں کی وجہ سے آتی ہے کہ پھر ایسا زاویہ بن جاتا ہے جو پھر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جاتا ہے. ایک نگاہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے. نگاہ کی طرف اشارہ ہے. پھر جو حق الیقین کی کیفیت مل جاتی ہے، جب تو حق الیقین کی کیفیت مل جاتی ہے، اس میں بھی ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں کہ جینیٹک کوڈ ہے ایک ہے جو انتہا پر جا کر ابوبکر نے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کیا، تو اس کا انعام، میں دوبارہ پھر کہوں گا اس لفظ کو، کہ اس کا انعام اس شکل میں مل رہا ہے. تو جو اگر کوئی بندہ اپنے رب کے تعلق سے، اللہ کے رسول کے سے محبت کے تعلق سے کوئی مثال قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انداز میں نوازتا ہے. صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ اس انداز میں نوازتا ہے. تو حق الیقین پھر انہی کے حصے میں آتی ہے جو عرفان و آگہی کی تمنا کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق کا شعوری ارادہ کرتے ہیں اور اس راہ پر استقامت سے چلتے ہیں. ٹھیک. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے متاع عشق و محبت ہے استوار. واہ. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. واہ. بولے رسول چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. یہ حق الیقین کی وہ منزل ہے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور پھر یہ جینیٹک کوڈ میں ٹرانسفر ہوتی وہ سرشت میں شامل ہوگی. مطلب یوں سمجھیے کہ اس نگاہ سے وہ آشکارا ہو جاتی ہے. مثنوی مولانا روم سے اقتباس مزید شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سید رفاقت حسین رحمانی جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. سید و سرور محمد نور جان، سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مجنباں، بہتر و مہتر شفیع مذنباں، بہتر و مہتر شفیع مذنباں، ہے رسول اللہ نور انس و جان، ہے رسول اللہ نور انس و جان، افضل و اعلی شفیع عاصیان، افضل و اعلی
شفیع عاصیاں با محمد نور عشق پاک جفت بحر عشق او را لولاک گفت سارا عالم نور عشق پاک ہے عشق ہی سرمایہ لولاک ہے عشق ہی سرمایہ لولاک ہے گر نہ بودے بحر عشق پاک را گر نہ بودے بحر عشق پاک را کہ وجود داد میں افلاک را گر نہ ہوتا عشق پاک مصطفیٰ ہوتے کب تخلیق یہ ارض و سما ہوتے کب تخلیق یہ ارض و سما اور منتہی در عشق اونچوں بود فرد منتہی در عشق اونچوں بود فرد پس مراد از انبیاء تخصیص کر پس مراد از انبیاء تخصیص کر یہ ملا انعام عشق مصطفیٰ یہ ملا انعام عشق مصطفیٰ کی عطا تخصیص جملہ انبیاء کی عطا تخصیص جملہ انبیاء سید و سرور محمد نور جان. کیا بات، سبحان اللہ. یہ وہ فرق ہے جس کی طرف آپ دونوں احباب اشارہ کر رہے تھے کہ وہی کتابیں سب کچھ تھیں، لیکن جب نظر پڑی تو پھر اب عشق سب کچھ ہے. عشق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک وارفتگی کی منزل ہے عشق میں بھی. کیا کہتے ہیں؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح عارف رومی نے حضرت شاہ شمس تبریز سے اکتساب فیض کیا اور نگاہ سے کیا، اس کے بعد عارف رومی میں یہ کمال پیدا ہوا کہ علامہ اقبال جیسا مفکر اس نے روحانی طور پر عارف رومی سے استفادہ کیا. سبحان اللہ. اور رہنمائی حاصل کی ان سے، بہت سے مقامات پہ ان سے رہنمائی حاصل کی. صحیح. اور اس طرح سے جیسے کوئی کسی کے سامنے بیٹھ کے ان سے ہر بات پوچھتا ہے اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. واہ. جو عارف رومی نے حضرت شاہ شمس تبریز سے اکتساب فیض کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کا برملا اعتراف بھی کیا. انہوں نے کہا ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. یہ بڑا سبق اور درس ہے جو عارف رومی نے دیا کہ کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا. واہ. اگر کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا تو ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد. واہ. کوئی آدمی خود بخود شیخ بھی نہیں بن سکتا. اور پھر فرمایا مجھے دیکھیے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم کیا بات، تا غلام شمس تبریز نشد. واہ. یہ انہوں نے اس طرح سے اعتراف کیا. اور پھر علامہ اقبال نے جو ان سے اکتساب کیا تو انہوں نے اس طرح سے ان کی شان میں لکھا کہ بو علی اندر غبار ناکا گم اور دست رومی پردہ محمل گرفت. کیا بات، سبحان اللہ. کہ کوئی تو جس محبوب جس ڈاچی پہ سوار ہے اس کی غبار میں بو علی جیسے گم ہے.